بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں خالدہ حسین آفیشیل۔ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین، سپریم کورٹ کی جو آج سماعت ہوئی اس کے لیے میرے پاس نون لیگ کے لیے بہت ہی بری خبر ہے۔ ناظرین، سپریم کورٹ میں آج جو سماعت ہوئی ہے اس میں نون لیگ نے جو سپریم کورٹ کے ججز تھے ان پر پریشر ڈالنے کی کوشش کی ہے، بلکہ ان پر پریشر ڈالا بھی گیا ہے، لیکن ججز نے ان کے آگے جھکنے سے انکار کر دیا۔ ان کے پریشر جو تھے ان پر حاوی نہیں ہو پائے، اور سپریم کورٹ کے ججز کو سلام پیش کرتی ہوں کہ جنہوں نے آئین اور ضمیر کے مطابق فیصلے دینے کا فیصلہ کیا اور انہوں نے اس سماعت میں وہ ساری چیزیں کی۔ اب ہوا کیا ہے ناظرین کہ رانا ثناء اللہ نے دھمکی دی ہے کہ اگر فل کورٹ نہیں بنتا ہے تو ہم بائی کاٹ کر لیں گے۔ اب فل کورٹ کا معاملہ کیا ہے کہ ججز کی جو آسامیاں تھیں وہ اگست کے اندر پر ہونی تھی، مطلب جو اگست کا مہینہ آ رہا ہے اس میں ججز کی جو آسامیاں ہیں وہ پر ہونی تھی، اور انہوں نے کہا کہ جب تک یہ پر نہیں ہوتی تب تک ہم اس سماعت کی جو یہ سماعت ہے اس کو ملتوی کر دیا جائے۔ مطلب ان کی خواہش یہی تھی کہ جب تک ججز کی جو یہ فل کورٹ ہے یا جو اسامیاں ہیں وہ پوری نہیں ہوتی ہیں، جب تک فل کورٹ نہیں بنتا ہے، تو ان کی خواہش یہی تھی، ان کی سازش یہی تھی کہ اس کیس کو ملتوی کر دیا جائے گا، اور اس کے بعد جو ہے یہ معاملہ تھوڑا سا لٹک جائے گا اور ان کو ٹائم مل جائے گا۔ پھر کہا گیا کہ نہیں، مطلب ججز نے کہا کہ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، ہم جو اگست میں اسامیاں پر ہونی ہے تب تک اس معاملے میں ویٹ نہیں کیا جا سکتا، تو جتنے بھی ججز دستیاب ہوں گے ان کا بھی فل کورٹ بن سکتا ہے، بلکہ بن جاتا ہوتا ہے۔ بہرحال انہوں نے جو نون لیگ کے جو وکلاء تھے انہوں نے چوٹی سے پاؤں تک کا زور لگا لیا، مگر ججز نے ان ساری چیزوں سے انکار کر دیا اور انہوں نے ہار نہیں مانی، اور پھر ان تین ججز نے وقفہ لیا ان سے کہ ٹھیک ہے، ہم تھوڑی دیر میں فیصلہ دیتے ہیں کہ اس پر کیا کرنا ہے، کہ فل کورٹ کا معاملہ ہے بھی یا نہیں ہے۔ تو اس کے بعد ججز نے کہا کہ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، ہم کسی بھی قسم کی کوئی ڈکٹیشن نہیں لیں گے، اور ان ججز نے کہا کہ آپ اپنے من پسند کے فیصلے نہیں کروا سکتے، آپ من پسند کے ججز نہیں رکھوا سکتے۔ من پسند کے ججز سے مراد یہ ہے ناظرین کہ جیسے آپ سب کو معلوم ہے کہ جب بھی الیکشن ہوئے ہیں، جب بھی اس طرح کے معاملات ہوئے ہیں تو نون لیگ نے کوئی نہ کوئی سازش کرنے کی کوشش کی ہے، انہوں نے اپنے من پسند کے بندے بھی رکھے ہیں۔ تو اب ان کی شاید یہی کوشش تھی کہ اگست میں جو اسامیاں فل ہونی ہیں اس میں یہ اپنی من پسند کے شاید کوئی ججز لے کے آئیں اور وہاں ان سے فیصلہ کروا لیں، لیکن آج کی جو سماعت ہوئی ہے اس میں ججز نے اس چیز سے انکار کر دیا ہے، بلکہ انہوں نے کہا ہے کہ آپ من پسند کی چیزیں نہیں کروا سکتے، آپ اپنے من پسند کے ججز جو ہیں وہ نہیں رکھوا سکتے، اور نہ ہی تو اپنی مرضیاں چلا سکتے ہیں۔ پھر ہوا کیا کہ نون لیگ اور دوست مزاری کے جو وکیل تھے انہوں نے اپنے دلائل دینے سے ہی انکار کر دیا، انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم اپنے دلائل نہیں دیں گے، اور اس انکار کے بعد دوبارہ وہ روسٹم پر آئے، اور روسٹم پر آنے کے بعد انہوں نے ججز کے اوپر دوبارہ ذاتی حملے شروع کر دیے۔ مطلب انہوں نے کہا کہ فلاں جج جو تھا انہوں نے اس طرح سے ہمارے ساتھ بیہیویئر کیا، فلاں فلاں فلاں، مطلب اس طرح کے انہوں نے ذاتی حملے کرنا شروع کر دیے۔ تو اس پر جو بھی باتیں ہوئیں، جو بھی انہوں نے جو وکلاء تھے انہوں نے جو بھی ذاتی حملے کیے، اس پر ججز نے کہا کہ نہیں، آپ ہمیں ڈکٹیشن نہ دیں، بلکہ ہم ضمیر اور آئین کے مطابق ہی فیصلے کریں گے، آپ ہمیں اس چیز پر پریشرائز نہیں کر سکتے اور نہ ہم اس چیز پر پریشرائز ہو سکتے ہیں۔ اور پھر سپریم کورٹ نے دوست مزاری کے وکیل کو جتنی بھی وہ فضول باتیں کر رہے تھے، جتنے بھی ذاتی حملے لگا رہے تھے یا جو آئے بائے شائقی چھوڑ رہے تھے، ان سے روک دیا اور کہا کہ دھمکیاں اور بلیک میلنگ ایسے نہیں چلے گی، آپ جس کام کے لیے آئے ہیں، جو آج چیز ہو رہی ہے، جو سماعت ہو رہی ہے، آپ اسی پر بات کریں اور اپنے دلائل پیش کریں۔ اور پھر پیپل پارٹی کے وکیل جو تھے وہ روسٹم پر آئے اور انہوں نے کہا کہ آپ جمعرات تک اس سماعت کو ملتوی کر دیں، تو اس پر بھی ججز نے انکار کر دیا اور کہا کہ آپ ابھی اور اسی وقت دلائل دیں، مطلب یہ سماعت ملتوی نہیں ہوگی، مطلب کہ آج سوموار ہے اور انہوں نے جمعرات تک کا ٹائم دوبارہ سے مانگ لیا تاکہ ہمارے پاس ٹائم آ جائے اور ہم پھر سے کوئی گیم کر دیں۔ تو اس پر بھی ججز نے انکار کر دیا، انہوں نے کہا کہ نہیں، آج ہی کے وقت میں، آج ہی کی سماعت میں اور آج ہی کے ٹائم میں، اسی ٹائم آپ اپنے دلائل دیں اور اس چیز کو جاری رکھیں۔
تو جب عرفان قادر اور منصور اوان تھے، انہوں نے یہ کہا کہ ہم میرٹ کے اوپر دلائل نہیں دیں گے، تو جج صاحبان نے کہا کہ ہم رات تک سننے کے لیے تیار ہیں، مطلب ہم رات تک بیٹھے ہوئے ہیں، 24 گھنٹے ہم عدالتیں کھولنے کے لیے تیار ہیں، ہم یہاں پر بیٹھنے اور سننے کے لیے تیار ہیں، لیکن آپ ہدایت تو لیں، آپ اس کو سنیں تو صحیح، ہم آپ کو سننے کے لیے تیار ہیں۔ تو اس کے بعد مطلب ان کا فل زور یہی تھا کہ فل کورٹ جو ہے وہ بنایا جائے، اور جو ہے اس تب تک کے لیے، جب تک فل کورٹ نہیں بنتا تب تک اس چیز کے لیے ٹائم دیا جائے۔ اس کے بعد اعظم نذیر تارڑ نے کہا کہ یہ معاملہ سی ایم کو گھر بھیجنے کا ہے۔ اعظم نذیر تارڑ جو ہیں انہوں نے ججز سے کہا کہ ایک جیسے ریکویسٹ کرتا ہے بندہ یا اپنے کوئی دلائل سے ہٹ کے چیزیں دینے کی کوشش کرتا ہے، ٹائم اور کوشش کرتا ہے کہ ٹائم مل جائے اور ان کا جو ان کی پلاننگ ہے وہ کامیاب ہو جائے۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ معاملہ سی ایم کو گھر بھیجنے کا ہے، تو آپ اس پر ٹائم دیں، آپ اس طرح سے 3 ججز اس کا فیصلہ نہیں کر سکتے ہیں۔ تو اس پر بھی ان ججز نے کہا کہ 5 ججز نے بھی اس کو وزیر اعظم کو بھی گھر بھیجا ہوا ہے، مطلب فل کورٹ کا معاملہ لازم نہیں ہے۔ جب کوئی کیسز اس طرح کے آ جاتے ہیں، جب اسٹرانگ کیسز ہوتے ہیں جن کے لیے اتنا وقت جو ہے وہ ضائع نہیں کیا جا سکتا، تو اگر فل کورٹ نہیں ہوتا ہے، تمام ججز موجود نہیں ہوتے ہیں، تو جو ججز ہوتے ہیں وہ بھی اس پر فیصلہ دے سکتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم نے 5 ججز نے بھی وزیر اعظم کو بھی گھر بھیجا ہوا ہے، تو یہ تو سی ایم کا معاملہ ہے۔ جب 5 ججز نے وزیر اعظم کو گھر بھیجا تھا تب آپ لوگوں نے مٹھائیاں بیٹھ کے بانٹی تھی، تو اب یہ چیز نظر نہیں آ رہی ہے۔ تب تو مٹھائیاں بانٹی گئی تھی، اب کیا ہوا ہے؟ تو چیف جسٹس صاحب نے یہ بھی کہا کہ ہم نے قاسم سوری کی رولنگ پر دن اور شام کو کیس سن کر 4 دن کے بعد یہ فیصلہ کیا، اور ججز نے کہا کہ اگر معاملہ زیادہ پیچیدہ ہوا تو ہم فل کورٹ کا جو ہے وہ سوچیں گے، فل کورٹ بنا دیں گے، مگر ابھی معاملہ اتنا سادہ ہے کہ فل کورٹ کی ابھی کوئی بھی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ آج کی رولنگ تھی، اور آج کی یہ سماعت تھی، اور اس میں نون لیگ نے فل پریشرائز کیا ججز کو، اپنی پوری کوشش کی، اپنی ایڑی چوٹی کا زور لگا دیا کہ وہ ججز کو پریشرائز کریں، آئیں بائیں شائیں کی مار کے، تو وہ کسی نہ کسی طریقے سے وقت مانگ لیں تاکہ وہ پھر سے کوئی سازش کر سکیں، کوئی پلاننگ کر سکیں اور اس معاملے کو پھر لٹکا سکیں۔ لیکن سلام ہے ان ججز کو، بلکہ جو سپریم کورٹ کے، بلکہ جو جتنے بھی آج عوام تھی، جتنے بھی پاکستان کے لوگ تھے، وہ سوچ رہے تھے کہ شاید اس معاملے کو پھر سے لٹکایا جائے، یا ہو سکتا ہے نون لیگ کے حق میں یہ فیصلہ چلا جائے۔ تو سپریم کورٹ نے یہ ثبوت دے دیا ہے، ان ججز نے یہ ثبوت دے دیا ہے کہ ایسا نہیں ہو سکتا، فیصلے ہمیشہ آئین اور ضمیر کے مطابق ہی ہوتے ہیں۔ تو ان ججز کو بھی سلام ہے، اور دیکھتے ہیں کہ نیکسٹ انشاءاللہ۔ ابھی تک کی تو یہ نون لیگ اور ان کے چاہنے والوں کے لیے بہت بری خبر تھی، نیکسٹ دیکھیں گے انشاءاللہ اس پر بہت ہی اچھا فیصلہ آئے گا، امید تو یہی ہے۔ اسی کے ساتھ اپنی میزبان خالدہ حسین کو اجازت دیجیے۔ میری ویڈیو اگر اچھی لگی ہو تو اس کو لائک، سبسکرائب اور شیئر لازمی کیجیے گا، اور کمنٹ باکس میں اپنے کمنٹس کا اظہار لازمی کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔